اقبال نے کہا تھا کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ قریش کے قافلے سال بھر 2 تجارتی سفر کیا کرتے تھے۔ گرمیوں میں وہ شام اور فلسطین جاتے کیونکہ یہ علاقہ مکہ کی نسبت ٹھنڈا تھا، اور سردیوں میں ان کا قافلہ یمن کی طرف جاتا کیونکہ یہ علاقہ مکہ کی نسبت گرم۔ سال میں ان 2 تجارتی سفروں سے اتنی آمدنی ہو جاتی کہ وہ بہت آسودہ حال اور اچھے خاصے مالدار ہو گئے۔ کعبہ کو تمام قبائل عرب کے تمام قبائل اللہ کا گھر سمجھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے اس گھر میں انہوں نے 360 بت رکھے تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن توڑا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ قریش کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے، ان کے دل میں سردی اور گرمی کے سفر کی محبت ڈالنے کی وجہ سے، تو ان پر لازم ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، وہ جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانا دیا اور خوف سے بچا کر امن دیا۔ ایلاف کے 2 پہلو ہیں۔ ایلاف کے مادہ سے الفت کا مشہور لفظ ہے۔ الفت کے معنی ایسی محبت جو خیالات میں ہم آہنگی کی وجہ سے ہو، اور اس کے علاوہ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ کسی چیز کے منتشر یعنی بکھرے ہوئے اجزاء کو اکٹھے کر کے انہیں ترتیب کے ساتھ جوڑ دینا۔ گویا ایلاف کے مفہوم میں الفت موانست بھی ہے، اور قریش کے منتشر افراد کی اجتماعیت کے مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے ایلاف کے 2 مختلف پہلو ہیں، تو ان کو ہم بیان کرتے ہیں۔ پہلے پہلو کا پس منظر یہ ہے کہ قبیلہ قریش حجاز میں متفرق مقامات پر بکھرا ہوا تھا۔ سب سے پہلے قصی ابن کلاب، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ تھے، ان کو یہ خیال آیا کہ اپنے قبیلے کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے سارے قبیلے کو مکہ میں اکٹھا کر دیا۔ اسی بنا پر قصی کو مجمع کا لقب دیا گیا، اور اس طرح کعبے کی تولیت بھی اس قبیلے کے ہاتھ میں آ گئی۔ یاد رہے کہ قریش کرش کی تصغیر ہے، جس کا معنی جمع کرنے کا بھی ہے۔ اور ایلاف کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہاشم کے بیٹوں کو خیال آیا کہ اس بین الاقوامی تجارت میں حصہ لینا چاہیے جو ان قافلوں کے ذریعے ہوتی ہے جو یمن سے شام و فلسطین جاتے ہیں۔ یمن میں بلاد مشرق سے تجارت ہوتی تھی، اور شام میں افریقہ اور مصر سے۔ چنانچہ ہاشم کے بیٹوں نے آس پاس کے علاقوں سے تجارتی روابط قائم کی اور عملاً تجارت میں حصہ لینا شروع کر دیا، جس سے مکہ ایک بین الاقوامی منڈی یا بین الاقوامی بازار اور مارکیٹ بن گیا۔ قریش کے قافلے سال بھر 2 تجارتی سفر کیا کرتے تھے۔ گرمیوں میں وہ شام اور فلسطین جاتے کیونکہ یہ علاقہ مکہ کی نسبت ٹھنڈا تھا، اور سردیوں میں ان کا قافلہ یمن کی طرف جاتا کیونکہ یہ علاقہ مکہ کی نسبت گرم تھا۔ سال میں ان 2 تجارتی سفروں سے اتنی آمدنی ہو جاتی کہ وہ بہت آسودہ حال اور اچھے خاصے مالدار ہو گئے۔ ایک اور توجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ قریش، یہ نام سمندر کی ایک مچھلی کے نام پر رکھا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سمندر کے جانوروں کو دانتوں سے اس طرح کاٹتی ہے کہ جس طرح تلوار کاٹتی ہے، اور سمندر کے تمام جانور اس سے ڈرتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قریش پر اپنے احسانات ذکر فرمایا۔ پہلا احسان یہ ہے کہ ان کے دل میں سفر کی محبت ڈال دی۔ نہ انہیں سردی کے سفر میں مشقت محسوس ہوتی اور نہ گرمی میں، اور سفر دنیا میں چونکہ وسیلہ ظفر ہے، اگر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سفر سے مانوس نہ کرتا تو پھر اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے، اور سفر سے جو مال و دولت، تجربہ و علم اور دنیا بھر کے لوگوں اور علاقوں سے واقفیت حاصل ہوتی کبھی حاصل نہ ہوتی۔ سفر سے مانوس ہونے کی یہی نعمت قریش کو آگے چل کر ہجرت کے سفر میں کام آئی، پھر کفار کے ساتھ لڑائی میں، اور اس کے بعد روم، شام، عراق، فارس، ہند اور سندھ، مصر اور افریقہ، بلکہ مشرق و مغرب کی فتوحات میں کام آئی۔ مسلم قوم کے دنیا پر غالب آنے اور غالب رہنے کے لیے پہلا قدم یہ تھا کہ وہ سفر سے نہ گھبرائیں، جب نکلنے کا موقع ہو تو زمین سے نہ چمٹ جائیں۔ اقبال نے کہا تھا کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ دوسرا احسان مکہ میں امن تھا۔ اس وقت تمام عرب میں سخت بدامنی تھی، کسی کو خبر نہ تھی کہ کب اس پر حملہ ہو جائے، کب قتل کر دیا جائے، اٹھا لیا جائے، مال لوٹ لیا جائے، عورتیں اور بچے غلام بنا لیے جائیں۔ ایسے حالات میں صرف اہل مکہ کو یہ امن حاصل تھا کہ کوئی ان کی طرف میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھتا تھا۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ایک امن والا حرم بنا دیا، جبکہ لوگ ان کے
ارد گرد سے اچک لیے جاتے تھے۔ سورۃ العنکبوت آیت 67۔ تیسرا احسان یہ تھا کہ تجارتی سفروں میں امن تھا، کہ مکہ اور حرم کے باشندہ ہونے کی وجہ سے تجارتی سفروں میں کوئی ان کا قافلہ نہ لوٹتا تھا، نہ ان سے ٹیکس لیا جاتا تھا، اور ان کو جو ہے کسی طرح کا تعرض نہیں کیا جاتا تھا۔ چوتھا احسان کہ دنیا میں کہ وہ لوگ جو مکہ میں حج اور عمرہ کے لیے آتے تھے اور دنیا بھر کا سامان تجارت یہاں پہنچتا تھا، اس کے علاوہ ہر قسم کے پھل ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں جو ہے یہاں پہنچتے تھے۔ تو ان تجارتی سفروں اور مکہ کی تجارت کے مالک ہونے کی وجہ سے قریش نہایت مالدار تھے، اور حرم کی برکت سے امن و امان بھی موجود تھا۔ ظاہر ہے یہ تمام نعمتیں اللہ کے گھر کے برکت کی وجہ سے تھیں اور اللہ تعالیٰ کا عطیہ تھیں۔ تو جب سب نعمتیں اللہ تعالیٰ اور اس گھر کے مالک نے دی ہیں، تو سوال ان سے یہ کیا جا رہا تھا کہ اس کے باوجود تم اللہ تعالیٰ کی اس اکیلے معبود کی عبادت کیوں نہیں کرتے، اور دوسروں کو اس کا شریک کیوں بناتے ہو، اور دوسروں کے آگے کیوں سجدے کرتے ہو، اور کیوں نظریں اور چڑھاوے دیتے ہو۔ قریش مکہ پر اللہ تعالیٰ کے یہ جو احسانات ہم نے ذکر کیے، ان کے کچھ پس منظر بھی بیان کرتے چلے۔ نمبر 1، مکہ اور اس کے آس پاس کا تمام علاقہ پہاڑی یا ریگستانی، تو اس لیے کوئی بڑی زرعی پیداوار، بڑی اہم پیداوار وہاں نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ پورے علاقہ حجاز کا یہی حال تھا۔ عموماً لوگ بھیڑ بکریاں اور اونٹ وغیرہ پالا کرتے تھے، یا لوٹ مار اور ڈاکہ زنی کی جاتی تھی۔ تو اس بدامنی اور راہزنی سے صرف قریش بچے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ کعبہ کے متولی، نگہبان اور کسٹوڈین تھے، اور اس وجہ سے انہیں عرب میں نہایت عزت سے دیکھا جاتا تھا۔ دوسری بات یہ کہ قریش کا وطن مکہ تو ویسے ہی امن والا شہر تھا، اور لوگ یہاں آ کر پناہ لیتے تھے۔ کعبہ کو تمام قبائل عرب کے تمام قبائل اللہ کا گھر سمجھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے اس گھر میں انہوں نے 360 بت رکھے تھے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن توڑا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ سارے بت قریش کے نہیں تھے، بلکہ تمام قبائل عرب نے اپنا ایک ایک بت لا کر بیت اللہ میں رکھ دیا تھا، اور یہ قریش کی مہربانی تھی کہ کسی قبیلے کو اپنا بت بیت اللہ میں رکھنے دیں یا نہ رکھنے دیں، کیونکہ بیت اللہ کے کسٹوڈین یہی تھے۔ تو اگر کوئی قبیلہ قریش مکہ سے برا سلوک کرتا تو وہ قریش جو ہیں اس قبیلے کے بت کو جو ہے توڑ سکتے تھے، اس کو حرم سے بیت اللہ سے دور ہٹا سکتے تھے، اور کعبے سے باہر پھینک سکتے تھے۔ تو بالفاظ دیگر قبائل عرب کعبہ میں اپنا بت اس لیے رکھتے تھے کہ ان کا اور ان کے خدا کا نام بلند ہو، اور قریش اس لیے رکھ لیتے تھے کہ ان قبائل کے خدا ہمارے پاس بطور یرغمال رہیں گے۔ تو یہی وجہ تھی کہ دیگر قبائل قریش کا احترام کرنے پر مجبور تھے، اور ان کے تجارتی قافلوں کی طرف ان کے تجارتی قافلوں کو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچاتے تھے، اور اسی بت پرستانہ نظام کی وجہ سے قریش مکہ کئی طرح کے فائدے اٹھا رہے تھے۔ نمبر 3، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں اور اس نظام کے خلاف صدا بلند کی، تو قریش نے یہ جواب دیا کہ اگر ہم تمہاری بات مان لیں تو زمین سے اچک دیے جائیں گے، ہمارے تجارتی قافلے لوٹ مار کی زد میں آ جائیں گے، عرب میں جو ہمارا عزت اور احترام ہے وہ خاک میں مل جائے گا، اور ہماری مال و دولت اور سرداری اور سیادت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی، تو کیسے تمہاری باتوں کو مان لیا جائے۔ اور نمبر 4، مزید یہ کہ کچھ مدت پہلے ہی ابرہہ نے کعبہ پر چڑھائی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لشکر کو برباد کر دیا۔ تو اس واقعے کے بعد سے اہل عرب کے دلوں میں قریش کا عزت اور احترام اور بڑھ گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قریش پر اپنے احسانات ذکر کر کے یہ فرمایا کہ ان احسانات کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم صرف ایک اکیلے پروردگار جو اس کعبۃ اللہ کا مالک ہے اس کی عبادت کرتے، مگر تم ایسے احسان فراموش ثابت ہوئے، اس کے ساتھ اپنے دوسرے معبود بھی شریک بنا لیتے ہو۔ اگر ان دوسری بے شمار نعمتوں کے ہونے کے باوجود تم ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے، تو کم از کم اس گھر کا رب ہونے کی وجہ سے اس کی عبادت کر لو، جس نے تمہیں سردی اور گرمی میں سفر کرنے اور امن و امان اور وافر رزق جیسی نعمتیں تمہارے لیے میسر کیں۔